جس کو بھی یہاں اولاد کی خوشخبری ملتی ہے وہ آ جاتا ہے مہک کا دل جلانے کے لیے۔ اب شاہویر بھی مہک کے سامنے اس طرح یہ خوشخبری سناتا ہے جس طرح اسی کو ہی سنا رہا ہو کہ میرا تو ایک اور بیبی آنے والا ہے اور آپ اس نعمت سے ہمیشہ محروم رہیں گی۔ مہک کو سمجھ بھی نہیں آتی ہے کہ کسی کو کیسے مبارکباد دے اس بات پہ۔ بہرحال پھر بھی وہ بڑی خوش دلی سے ہی اظہار کرتی ہے کہ اسے بھی بہت خوشی ہے کہ گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ بچے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں بہت پسند ہیں، چاہے وہ فیملی میں کسی اور کے ہی کیوں نہ ہو، وہ انہیں پوری محبت سے ہی دیکھتی ہے۔ شاہویر نے تو اس خوشخبری کو جیسے دوسروں کا دل جلانے کے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ صبح ہی صبح پہنچ جاتا ہے ایمان کے کمرے میں۔ ایمان تو صاف منع کر دیتی ہے کہ تمہیں ہمارے کمرے میں بغیر اجازت کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاہویر بھی بڑا ڈھیٹ ہے اور صاف کہہ دیتا ہے کہ میں تو اپنی بیوی اور اپنے بچے کے کمرے میں آیا ہوں۔ بہرحال ایمان اسے اگنور کر دیتی ہے، پر شاہویر تو شاید اسی کا ہی دل جلانے کے لیے آیا ہے۔ زاویار کو محبت سے اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ باتوں باتوں میں یہ خبر ایمان کو سنا دیتا ہے کہ زاویار بیٹا آپ کا ایک اور چھوٹا سا بھائی آنے والا ہے۔ ایمان جو کہ اپنے آفس کے کام میں مگن تھی، اس کا دھیان سارا کا سارا اسی بات پہ آ جاتا ہے اور ایک بار پھر سے اس کا دل شدید جل جاتا ہے۔ لیکن ایمان اس گھر میں آئی بھی تو اپنا دل جلانے کے لیے ہی ہے۔ پہلے بھی جب آئی تھی تب اس نے ماہنور اور شاہویر کو ایک دوسرے کو ہاتھ سے کھانا کھلاتے دیکھا تھا، تب بھی اس کا دل جل گیا تھا کہ شاہویر نے اتنی محبت کا اظہار تو کبھی بھی ایمان کے ساتھ نہیں کیا۔ تو پھر اپنی ماں کی تھوڑی سی باتیں دل پہ لگا کے اس گھر والوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے سے بہتر تھا کہ وہ اپنی ماں سے ہی بات کلیئر کر لیتی، یا پھر ماں کے گھر سے نکلنا بھی تھا تو اتنا تو وہ افورڈ کر سکتی ہے اب کہ کوئی بھی اپارٹمنٹ لے سکتی تھی اور اپنا اور زاویار کا الگ سے بندوبست کر لیتی، تاکہ اگر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ماں باپ پہ بوجھ بن رہی ہے تو اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جاتا۔ اور جتنی اچھی اس کی آفس میں کارکردگی ہے، شاید وہ زاویار کے ساتھ آفس میں بھی اس کے لیے کسی نرسری کا انتظام کر دیتے، یا پھر وہ زاویار کے لیے کوئی نینی بھی رکھ سکتی تھی، لیکن اس نے تو خود ہی یہ آپشن سلیکٹ کیا ہے۔ اپنا دل جلانے کے لیے آ گئی ہے سسرال میں۔ یہ تو شکر ہے کہ اس کی ساس اور اس کے سسر بہت اچھے انسان ہیں۔ ساس سارا دن زاویار کا پورے طریقے سے خیال رکھتی ہیں، اس کے کھانے پینے کا، اس کے پیمپرز اور ہر چیز کا خیال رکھتی ہیں، اور زاویار سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ ایمان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ اس پہ کوئی احسان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایمان جب تھکی ہاری آفس سے واپس آتی ہے تو ساس اس کے لیے کھانا بھی بنا کے رکھتی ہے۔ ایمان کو تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ میرے لیے کھانا نہ بنائیں، میں آفس سے آنے کے بعد الٹا آپ لوگوں کے لیے بھی کھانا بنا دوں گی۔ جو آپ نے سارا دن زاویار کا خیال رکھا ہے یہی میرے لیے بہت ہے۔ لیکن ساس پھر بھی بہت اپنائیت سے کہتی ہیں کہ میں تو یہی کاروبار کرتی ہوں، شہر کے سینکڑوں لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں، تو اپنی بیٹی ایمان کے لیے کیوں نہیں بنا سکتی؟ اس بات میں تمہیں تھوڑا سا بھی گلٹ محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تم اپنے قدموں پہ کھڑی ہو، اور شاید یہی ساس سسر ہیں جن کی وجہ سے ایمان یہاں پہ آ گئی ہے، ورنہ شاہویر جیسے شوہر کے پیچھے تو وہ یہاں پہ کبھی نہ آتی۔ ادھر ایمان کے جانے کے بعد ایمان کے والد کو بھی حیرت تو ہو رہی ہے کہ یوں رات براتے ایمان آخر ناراض ہو کے سسرال جانے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ لازمی کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی، پر ایمان کی ماں اس سے یہ بات چھپا لیتی ہیں اور یہی کہتی ہیں کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، اور سمجھ نہیں آتی کہ ایمان کی ماں کو تھوڑا سا بھی افسوس نہیں ہے۔ انہیں لگ رہا ہے کہ اس طرح ایمان کو واپس بھیج کے وہ ایمان کا رشتہ اچھا کر دیں گی اور اس کی زندگی کے لیے کچھ بہتر کر دیں گی، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شاہویر اور ماہنور کا رشتہ تو ویسے ہی کمزور ہوتا جا رہا تھا، اوپر سے ماہنور کی ماں نے اس کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ ایمان نے تو شاہویر کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تم بھی اگر شاہویر کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہو تو اسے اسی نعمت سے نواز دو۔ ماہنور تو صاف سنا دیتی ہے کہ میں ایسے کسی جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی، مجھے بچوں کا بالکل شوق نہیں ہے، پر ماں کہتی ہے کہ بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم صرف جھوٹ موٹ کا بول دو کہ تم پریگننٹ ہو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، مس کیریج کا بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بات ماہنور کے بھی دل کو لگتی ہے۔ وہ شاہویر کو خوشخبری سناتی ہے اور اس کے ساتھ ہی فرمائش بھی ڈال دیتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے 5-7 تولے کا کوئی گولڈ کا سیٹ بنا کے دیں، لیکن شاہویر بھی اسے صاف صاف سنا دیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 1 روپیہ تک نہیں ہے۔ اب ماہنور کو یقیناً شاہویر کی اصلیت تو پتہ چل ہی جائے گی،
کہ جس نے اتنی بڑی خوشخبری سننے پہ بھی اس کو کوئی گفٹ نہیں دیا، وہ کس قدر کنگال ہو چکا ہے۔ اور اب یقیناً ماں اسے سمجھائے گی کہ جس انسان کے ساتھ تو دل لگا کے بیٹھی ہے اس سے تجھے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ جتنا مال تو نے اس سے لوٹنا تھا وہ تو لوٹ چکی ہے آلریڈی۔ اب اگر اپنے بڑھاپے کو سیکیور کرنا چاہتی ہو تو اس کنگلے شاہویر کو چھوڑ دو۔ اس کے دل میں ایمان کے لیے جو جگہ ہے وہ تمہارے لیے کبھی نہیں بن سکتی۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں بہت سے اچھے انسان آ سکتے ہیں جو تمہارے اوپر خوش ہو کے پیسے خرچ کریں۔ بلا وجہ اپنی جوانی اس کنگلے انسان کے اوپر کیوں ضائع کر رہی ہو؟ تو مہنور کو بھی سمجھ آئے گا کہ واقعی ہی وہ تو لاکھوں میں نہا رہی تھی، اور جب سے شاہویر کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اس کی زندگی سے پیسوں کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ سوچے گی کہ محبت گئی بھاڑ میں، آخر کار اپنے بڑھاپے کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اماں کی یہ بات بھی مان لے گی کہ اس گھر سے کوئی بڑا ہاتھ مار کے فوراً نکلنے کی کرتے ہیں، اور یوں جب بڑا ہاتھ مار کے یہاں سے نکلے گی تبھی جا کے شاہویر کی آنکھیں بھی پوری طرح کھلیں گی، اور شاید ایمان کے اس گھر میں واپس آنے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ وہ بھی مہنور کی اصلیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ادھر راہیم نے بھی اپنے گھر میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف اور صرف مسکان کے ساتھ، اور آپ لوگوں کو اگر مہک آپی کا اوپینین اتنا میٹر کرتا ہے تو ان کو خود ہی منا لیجئے۔ راہیم کے والد صاحب بھی اس کے ساتھ ہی ہیں، اور وہ اپنی بیگم سے صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ زندگی راہیم نے گزارنی ہے، مہک نے تھوڑی نہ گزارنی ہے۔ تو پھر وہ کون ہوتی ہے اس رشتے میں بلا وجہ کی برائیاں نکالنے والی؟ اور راہیم کی والدہ کو بھی دراصل مسکان بہت اچھی لڑکی لگتی ہیں، انہیں تو ایمان بھی بہت اچھی عادتن لگی۔ اگر کوئی برا لگا تو وہ صرف اور صرف فبیہہ اور اس کی ماں تھے۔ ایمان کے کریکٹر کی تو وہ بھی تعریف ہی کرتی ہیں، اور پھر مسکان تو ان کو بہت ہی اچھی لگی، ہمیشہ ہنستی مسکراتی۔ تو ان کا اپنا دل بھی اس رشتے کے لیے مکمل طور پہ راضی ہے۔ ہاں، یہ وہ ضرور چاہتی ہیں کہ مہک بھی خوشی خوشی اس رشتے میں شامل ہو، تاکہ دونوں بہن بھائیوں میں بلا وجہ کی انبن نہ ہوتی رہے۔ راہیم کو تو خود بھی جب ایمان آفس میں اپسیٹ نظر آتی ہے تو اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا وجہ ہے، اور ایمان بتا دیتی ہے کہ اماں نے مجھے اپنے سسرال واپس جانے کے لیے بول دیا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میری بہن مسکان کا رشتہ میری وجہ سے نہیں ہو پا رہا۔ تو راہیم ایمان سے معذرت بھی کرتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو جلدی نہیں بھیجا، جس کی وجہ سے تمہیں اپنے سسرال جانا پڑا، لیکن میں تمہاری وجہ سے ایسا کوئی ایشو نہیں بنا سکتا۔ انفیکٹ میرے سارے گھر والے جانتے ہیں کہ شاہویر ہی غلطی پہ ہے، اور تم نے اگر گھر آنے کا ڈیسیژن لیا تو یہ بہت ہی اچھا کیا۔ میں بہت جلد اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ راہیم کی ویسے بھی ایمان کے ساتھ جتنی اچھی دوستی ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ اپنی محبت کی قربانی دے دے اور وہ ایمان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اسی کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لے، اور اسے یہی کہے کہ شاہویر جیسا انسان تمہاری مخلصی ڈیزرو ہی نہیں کرتا، تم اس سے طلاق لو اور میں تمہارے ساتھ زندگی بسانے کے لیے راضی ہوں، اور میں تمہارے بیٹے کو بھی دل سے قبول کروں گا کیونکہ زاویار بہت ہی پیارا بچہ ہے۔ مجھے تو راہیم پہلی ہی نظر میں ایمان کے لیے بہت اچھا لگا تھا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کے دل میں مسکان نے جگہ کر لی۔ لیکن اگر راہیم اور ایمان کی شادی ہو جائے اور مسکان کے لیے کوئی اور بہت اچھا رشتہ آ جائے تو ڈرامے کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔